بہت شکریہ آپ سب کا. میں ہمارے ساتھ چیمبر کے پریزیڈنٹ ابھی جو مخاطب تھے فہیم الرحمان سیگل صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تنویر احمد شیخ صاحب, خرم لودھی صاحب وائس پریزیڈنٹ بھی, اور میرے بھائی بھی پہلے دن چیمبر میں مجھے لے کر آنے والے یہ تھے جب اس سے پہلے بھی میں آئی تھی, اور باقی آپ تمام بورڈ ممبرز اور ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے ممبرانس, آپ سب کا جو یہاں پر تاجر برادری سے بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرے لیے ایکچولی اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر, اور آپ سب سے بات کرنے کا موقع ملا, آپ سب سے ملاقات کرنے کو ملا. لیکن میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں پر آ رہی تھی, آنے سے پہلے جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لاہور آئیں, چیمبر پہ آئیں, تو میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں آ رہا تھا کہ شاید ایک میرا خیال تھا کہ شاید آپ سب مجھے بلائیں گے اور آپ سب کہیں گے کہ میں اچھا نہیں کر رہی, بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو ہٹ کر رہی ہوں, ایکسپوز کر رہی ہوں, اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آ رہی ہوں, اور آپ شاید مجھے یہ اینگل دینا چاہیں گے کہ اس سے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے, انڈسٹری بند ہوگی, کاروبار کم ہوگا. تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت ساری بزنس کمیونٹی ہوگی, خفا ہوگی, خفگی کا اظہار کری ہوگی, اس کے ساتھ بات کرنا اور اس کو اس چیز کے اوپر لے کر آنا کہ ایسا مقصد نہیں ہے, نہ ایسی کوئی انٹینشن ہے, نہ کوئی اِل ول ہے, مقصد یہ نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ کاروبار کریں لیکن شہریوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. تو یہ دو چیزوں کا شاید فرق میں کس طرح سے بیان کروں گی بزنس کمیونٹی کو, میں نے ذہن میں سوچ رہی تھی. لیکن جب میں یہاں پر آئی تو میں نے یہاں پر آ کر جو وائب دیکھی, پہلے ملاقات ہوئی میری آفس میں, تو مجھے لگا کہ یہ تو ایسا نہیں ہے, یہ ایسے موڈ میں نہیں ہے جو میں سوچ رہی تھی. اور ابھی جن خیالات کا اظہار کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ یہ کام جاری رکھیے اور اس کو بند نہ ہونے دیجیے گا, آپ یقین جانیے کہ یہ لاہور چیمبر سے یہ بات سن کر مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. اور مجھے اس بات کی اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ یہ بات آلریڈی سمجھ رہے ہیں, اور آپ یہ آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم جو کاوش کر رہے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے تلے یا فوڈ سیفٹی کے اعتبار سے, وہ کاوش کیا ہے آپ اس سے بخوبی باخبر ہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ سے ملنے کے بعد ایسا لگا ہے, اور آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں بڑی تقویت محسوس کرتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے عام جنرل پبلک یا سوشل میڈیا پہ جب پازیٹیو رسپانس ملتا ہے اس چیز کے بارے میں, ریٹس کے بارے میں, چیزیں ایکسپوز کرنے کے بارے میں, سامنے لے کر آنے کے بارے میں. لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی اور اسٹرینتھ محسوس ہو رہی ہے آج لاہور چیمبر میں بیٹھ کر, کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر آپ صحیح کام کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب بھائیوں کا مجھے بلا کر, میری بہنوں کا یہاں پر بیٹھی ہوئی کا بلا کر اس ایکنالجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آئی ایم فیلنگ ایون اسٹرانگر دین ایور بیفور. اور اس میں آپ سے صرف مختصراً 2-3 چیزیں کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں اس میدان میں, فوڈ سیفٹی کے حوالے سے, ایڈلٹریشن سے پاک فوڈ کے حوالے سے, یا فوڈ کو سیکیور بنانے کے حوالے سے, یہ ویژن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے, اور اس ویژن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم کر پا رہے ہیں. اور مجھ سے یہ سارا کام کروانے والی, مجھے بیسیکلی یہاں پر اپوائنٹ کرنے والی, یہ انکریجمنٹ دینے والی, یہ ہمت اور حوصلہ دینے والی, اور آج بھی ہر موقع پر ہر وقت میں مجھے یہ کہنے والی کہ آپ جاؤ اور آپ کھل کے کام کرو اپنا, اور آپ کو کوئی پریشر نہیں آئے گا, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف ہیں. اور میں کھل کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن کے بلبوتے پہ میں یہ کر پا رہی ہوں وہ میری باس ہیں, وہ لیڈر ہیں, اس صوبہ کے لیڈر ہیں, اور یہ ان کا ویژن ہے کہ ایڈلٹریشن سے پاک خوراک, محفوظ خوراک ہر شہری کو دی جائے اور ہر شہری تک پہنچائی جائے. آلدو ہم یہ ایک ڈائریکشن ہے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں اور سب کچھ مکمل ہو چکا ہے. یہ چند ریٹ کر لینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے. اصل بات میرے بھائی نے نشاندہی بھی کی کہ سسٹم ڈیولپ کرنا اور اس کو کسی فرد واحد کی اس سے آربیٹرینس سے نکالنا, بیسک کام یہ ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. اور آج میں ہوں, کل میں نہیں ہوں, کہیں اور ہوں, تو یہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے, اور محفوظ خوراک اور ایڈلٹریشن سے پاک خوراک کا جو مشن اور جو مہم ہے وہ چلتی رہے, ادارے چلتے رہیں, لوگ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, لوگوں کی جگہیں, ان کی پوزیشنز, پوسٹ بدلتی رہتی ہیں. بالکل میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے بہت زیادہ ویورشپ ملتی ہے
تو میں پاگلوں کی طرح ہر روز بار بار ریڈ کر کے ہر جگہ جا کر جو ہے نا چڑھائی کر دوں ہر کسی پہ, اور بغیر دیکھ کے سوچے سمجھے کچھ بھی کر لوں کیونکہ مجھے پاپولیرٹی ملے گی, مجھے ویوز ملیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. شروع میں جب اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے سراہنا شروع کیا, مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ بات زیادہ کریں, تو میں نے ان سے بولا کہ نہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری ویورشپ بہت بڑھ جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چیزیں کریکٹ کرنی ہیں. ہمیں اپنے یہی جو کھانے پینے کی جگہ ہیں, جو گروسری شاپس ہیں, بڑے بڑے میگا مارٹس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, بیکریز ہیں, کنفیکشنریز ہیں, جتنے بھی پلانٹس ہیں جو جہاں پر مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں, پروڈکشن پلانٹس ہیں, انہی کو ٹھیک کرنا ہے جو یونٹس لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم ان سب کو بند کر کے ہم اپنے شہریوں کو کیا سبسٹیچیوٹ دیں گے؟ ہم کوئی آلٹرنیٹ بھی تو نہیں دے سکتے نا. اب آپ دیکھیں یہاں پر بہت ساری بیکریز کے لوگ مجھے ملنے آئے, یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں نے مالکان سے پوچھا کہ آپ کی کتنی برانچیز ہیں؟ تو لاہور کے اندر ہی کسی کی 60 برانچیز ہیں, کسی کی 40 ہیں, کسی کی 35 ہیں, کسی کی 28 ہیں, کسی کی 30 ہیں. جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کا اتنا کاروبار وسیع ہے اور اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ سارا ان کا کیپٹل بھی ہے نا, ان کے پاس بہت سارا. تو جو اس پیمانے پر جس کی 20 30 40 50 60 برانچیز ہوتے ہیں, اس کی کسٹمر کتنا ہوگا؟ آپ منتھلی اس کا اگر کسٹمر بھی نکالیں تو وہ اسی طرح سے باہر آئے گا, اسی تعداد میں ہوگا. تو اگر وہ لاکھوں لوگوں کو روز کیٹر کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو اتنا کیپٹل بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے, یہ ان کی ورک ایتھکس کا بھی اور ان کی اپنی ذاتی بھی کاوش ہونی چاہیے. تو ہائیجین اور صاف ستھرا کام اور صاف ستھری چیز پروڈکٹ جو پروڈیوس کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگوں کی توقعات پہ پورا اترے. ہمیں ان سے کچھ ملنا ہی نہیں چاہیے غلط چیزیں جا کر. ہم بھی چاہتے ہیں, میں خود چاہتی ہوں کہ ہم ایسے لوگ سامنے لے کر آئیں, آئیڈینٹیفائی کریں جن کے کچن, جن کے پروڈکشن پلانٹس بہت اچھے ہوں, اور ہم ان کو سراہیں اور ان کو ہم رول ماڈل بنا کر پیش کر سکیں. اور اب ہم کریں گے بھی. اور ہم بہت ساری ایسی جگہیں جن پہ ہم نے ماضی میں بہت ساری پکڑے ہیں, جن کو ابھی ہم ان کی درستگی کرا کر ہم بیفور آفٹر کا کمپیریزن بھی دیں گے, لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. ہم چاہتے ہیں ہم ان سب کو ٹھیک کر اس کاروبار کو بڑھوتا دیں اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. وہ ہماری اصل کاوش ہوگی جب انہی کو ہم کریکٹ کرا سکیں. اگر کسی بڑی سے بڑی جگہ پر آپ جاتے ہیں, کسی میگا مال پہ آپ گروسری اس ٹرسٹ پہ لینے جاتے ہیں لوگ کہ جی وہاں پر آپ منہ مانگی قیمت ادا کر رہے ہیں, یا آپ امپورٹڈ اشیاء کے نام پر بہت ساری قیمت ادا کر رہے ہیں, تو پھر وہ گارنٹیڈ ہو کہ وہ چیز امپورٹڈ ہے اور وہ ایکسپائرڈ نہیں ہے اور اس کی ڈیٹ دوبارہ ٹیمپر کر کے چینج نہیں کی گئی. یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے. یہ تو لٹرلی مجھے چند روز پہلے کسی نے کہا کہ اس کے اوپر تو 302 لگنی چاہیے. تو میں بالکل انفارمل سی ٹاک کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اس طرح سے, لیکن اٹس اے کرائم, اٹس اے ہینیس کرائم کہ آپ اپنے لوگوں کو ایکسپائرڈ چیزیں کھلا دیں, ایڈلٹریٹڈ چاکلیٹس اور ایسی چیزیں جو ہیں, اجزاء جو ہیں آپ کی, وہ اسپائسز ہمیں ملتی ہیں, کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی, ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے. پھر ہم جب پکڑ لیتے ہیں پلاسٹک کے ڈبے میں کہ آپ کس کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اجزاء چینج کر لی تھی, اوپر سے ڈیٹ چینج کرنے یاد نہیں رہی. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں پکڑے جانے کے بعد. ابھی تو ہم بہت ساری چیزوں پہ ان کو سامنے لے کر آتے نہیں ہیں, جہاں پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں حد المکان چیزیں. آپ نے SOPs کی بات کی, بالکل صحیح بات کی. ہم نے بھی اپنے ریویو کیے, ریوزٹ کیے سارے SOPs فوڈ اتھارٹی کے. ہم نے کوئی تقریباً 8 پیرامیٹرز نکالے ہیں جس کے اوپر ہم زیادہ سختی کریں گے. پریمیسز کو سیل نہیں کریں گے, EPO لگائیں گے, جس کی ہمارے پاس بالکل گنجائش موجود ہے EPO لگانے کی. وہ ہم آپ کے ساتھ, ہم میں چاہوں گی کہ چیمبر میں جیسے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ کوئی فورم کریں. یہاں پہ 45,000 ممبرز ہیں, اینڈ وی وڈ ریکویسٹ کہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کلیبریشن کے اندر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ضرور سیمینار رکھیں, جس میں آپ زیادہ تر ان لوگوں کو بلائیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں, جو بزنس کمیونٹی. ہم اپنے SOPs شیئر کریں ان کے ساتھ کہ یہ ہمارے SOPs ہیں, یہ 7-8 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سختی کریں گے زیادہ, جن کے بغیر گزارا نہیں. وہ میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتی ہوں. ایک ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایڈلٹریٹڈ فوڈ استعمال نہیں کریں. دوسرا ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایکسپائرڈ مسالے اور اجزاء استعمال نہیں کریں. تیسرا ہم کہتے ہیں کہ گھی پہ بڑے کانشیس رہیں. جیسے ہمارا وہ میٹر ہے جو ریڈ کرتا ہے اس کو کہ اگر آپ 160 ڈگری کے اوپر اس کی ریڈنگ ہے کہ 24 سے اوپر نہیں آئل ہونا چاہیے. یہ ری یوز آئل کرتے رہتے ہیں. اس کی ایک لمٹ ہے, جب تک آپ اس کو ری یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پوائزنس ہو جاتا ہے. اب میں کیا بولوں کہ وہ کینسر کی وجہ بنتا ہے. اب وہ جو آئل ہے, آپ یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پر جا کر ہم وہ آئل چیک کرتے ہیں, وہ 50 55 60 40 سے نیچے نکلتے ہی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں میں ایکسپوز نہ کروں, پھر یہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ دو. بھائی ان کے نام تو چوراہوں میں لگے ہونے چاہیے اگر میرے بس میں ہو تو. ان کے نام تو ہر چوک پہ لگے ہونے چاہیے کہ آپ ہمارے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جائیں, شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جائیں. قیمت تو آپ خود ہی لیتے ہیں. کبھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سموسہ 50 روپے کا میں آپ کو 25 روپے کا دوں گا, لے کر دکھائیں مجھے کسی سے.
آپ کسی سے مجھے کیک سستا لے کر دکھائیں, آپ مجھے کسی سے چکن کڑھائی سستی لے کر دکھائیں, آپ کبھی کسی سے پلاؤ سستا لے کر دکھائیں, دے گا آپ کو کوئی؟ آئل سارا خراب استعمال کرے گا. تو یہ کمبینیشن نہیں چلے گا. میں آپ کو بری لگوں, میں آپ کو اچھی لگوں, میں آپ کو بٹر لگوں, نہیں چلے گا. مطلب اس پہ کوئی ہم گنجائش دینے کا وجہ نہیں بنتی. پھر آپ دوسری جانب دیکھیں, صرف یہ فوڈ انڈسٹری نہیں ہے, اس نے بوجھ ڈالا ہوا ہے ہماری ہیلتھ انڈسٹری کے, ہیلتھ منسٹری کے اوپر بھی کیا, اور ہیلتھ پورے سسٹم کے اوپر. آپ ہسپتال دیکھیں, آپ پرائیویٹ ہسپتال جائیں, آپ سرکاری اسپتال جائیں, 400 بستر ہوگا, 1100 مریض ہوگا اوپر لیٹنے والا. ایک بستر کے اوپر 6-8 مریض آتے ہیں فی بستر. ہم سرکار جو ہوتی ہے 100 ارب 200 ارب ہر سال ایڈ کرتی ہے ہیلتھ بجٹ کے اندر, وہ پورا نہیں پڑتا. آپ یہاں سے دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کی پیشنٹ کس عمر سے شروع ہو جاتے ہیں؟ 20s میں. 24 سال 25 سال کے بچے کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, ڈائبیٹک ہوتا ہے. 30 سال پہ پہنچنے پہ پتہ نہیں کتنے, پچھلے دنوں مجھے کو بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے ارب ڈالر کی صرف شوگر کی دوائی کھائی جاتی. تو یہ جو ہیلتھ جو برڈن ہے, اس کی رسپانسبل بہت زیادہ ہماری فوڈ انڈسٹری ہے. فوڈ کلرز جو یوز کرتے ہیں, یہ فوڈ مسالے جو یہ یوز کرتے ہیں, ان کے مسالوں کے ڈبوں کے اندر یقین کریں کیڑے دوڑے ہوتے ہیں. سسری دوڑنا, سسری پکڑی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا پکڑ رہی ہو, سسری ہے نا. مسالوں کے اندر کیڑے دوڑے ہوتے ہیں. کاکروچ پکڑو ان کے پروڈکشن پلانٹ کے اندر, کہتے ہیں میڈم کاکروچ ہی ہے نا. مطلب ان کا لیول آف کمٹمنٹ اور ٹو دیئر بزنس یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کاکروچ نہیں نکلتے ہوں گے. میں نے کہا میرا گھر پوری زمانے کو جا کے چیزیں تو نہیں کھلا رہا بنا بنا کے, پروفٹ تو نہیں لے رہا. میرا گھر ایک گلاس جو کاکروچ ہے اس کی ذمہ دار تو پھر میں ہی ہوں نا, میرے پہ پڑے گا وہ. صحت کی کل کو پریشانی مجھے ہی ہوگی نا. یہ جواب دیتے ہیں آگے سے کہ آپ کے گھر سے نہیں کاکروچ نکل سکتا, آپ کے کچن سے نہیں نکل سکتا. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی کوئی پروفیشنل ایتھکس ہونی چاہیے, آپ کی کوئی پروفیشنلزم ہونا چاہیے, آپ کا اپنا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, آپ کے SOPs ہونے چاہیے. یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ فوڈ اتھارٹی کے لوگ بدتمیزی کرتے ہوں گے. میں نے ان کی کوئی 100% گارنٹی نہیں دے رہی. ہمارے ہاں بھی میل پریکٹسز ہوتی ہوں گی, ہمارے ہاں بھی لوپ ہولز ہوتے ہوں گے, گیپس ہوتے ہوں گے. ہم ان کو دور کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ہمیں کہیں سے شکایت ملے کہ ہمارے کسی انسپیکٹر نے, فوڈ انسپیکٹر نے بدتمیزی کی ہے, دست درازی کی ہے, ہم اس کے اوپر پورا ایکشن لیتے ہیں. یا آپ سے پیسے لیے ہیں, رشوت لی ہے, آپ کے ساتھ انڈر دی ٹیبل کو ڈیل کی ہے, آپ لے کر آئیں سامنے. اگر ہم اس کو آنے ایڈریس چھوڑیں تب آپ کہیں. لیکن آپ کو یہ کنوینئنٹ لگتا ہے کہ کوئی آئے اور ہم سے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کر لے, کیونکہ وہ کنوینئنٹ ہے. مجھے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر کہ منتھلی پیسے دیے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے, کہ آپ منتھلی لے لیا کریں لیکن چیکنگ نہ کریں. اب ہم نے یہ ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے ٹوٹل انسپیکشن سسٹم ڈیجیٹائز کر دیا. اب ہمارا کوئی بھی جو انسپیکشن آفیسر جاتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کس دکان کی, کس بیکری کی انسپیکشن کرنی ہے. اس کو سسٹم بتاتا ہے, وہ ایک جگہ جا کر اس کو سسٹم بتاتا ہے کہ آج آپ نے یہاں پر جا کر انسپیکشن کرنی ہے. وہ جب وہاں پر انسپیکشن کمپلیٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد سسٹم جنریٹ کرتا ہے اس کے پیرامیٹر کے اندر 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے ریڈیس میں کہ اب آپ اس جگہ پر جاؤ. اور اس میں اس کو ودن اس کا لیپس ٹائم ہے 1 گھنٹہ. اگر وہ 1 گھنٹہ وہاں نہیں پہنچتا تو وہ لیپس کر جاتا ہے آٹومیٹکلی سسٹم. تو لہٰذا اگر وہ دور کسی کی اس کو انڈیکیٹ ہو گیا کہ فرض کرو وہ جوہر ٹاؤن میں اور اس کے پاس شاہ عالم کی آ گئی ہے, تو وہ خود ہی اس کو پھر اس کو لکھ دیتا ہے نیچے کہ میرے سے یہ دور ہے, میں گھنٹے میں پہنچ نہیں سکوں گا. اس لیے یہ سسٹم کیا اس طرح سے تاکہ وہ گھنٹے میں کسی کی جا کے صفائی نہ کرا سکے. وہ ان کو پہلے فون کر کے یہ نہ کہتے اپنی چیزیں صاف کر لو میں آ رہا ہوں. تو ود ان 15 منٹس اس میں انڈیکیٹ ہوتا ہے اس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی اگلی انسپیکشن ہے. وہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ کتنی دیر میں طے کر رہا ہے وہ ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کے اندر. اور پھر وہاں جا کر وہ جو پورا فارم فل کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو تصویریں چڑھانی ہوتی ہیں, جیسے کسی نے کہا کہ آپ اس کی تصویر اور ویڈیوز لیا کریں, تو ہم نے اس کو ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کر دیا. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی آج انسپیکشن ہوئی تو کل دوبارہ ہوگی, پرسوں دوبارہ ہوگی. اب اس کو سسٹم جنریٹ کر کے بتائے گا کہ اب 1 مہینہ گزر گیا ہے یا 3 ہفتے گزر گئے ہیں, تو اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم نے اپنا پورا انسپیکشنز کا جو سسٹم ہے اس کو فول پروف بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یونیفارم اس کے لیے لوگ لے کر آ رہے ہیں, ہم ان کے باڈی کیمس بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کے اوپر باڈی کیمز اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو ایسی شکایت ہو, انڈسٹری کو ایسی شکایت ہو ہمارے عملے سے, ہمارے لوگوں سے کسی اس طرح کی تجاوز کی, تو ہمارے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کبھی بھی آ کے اس چیز کی آپ اپلیکیشن دیں, کمپلین کریں, اس کا ریڈریسل ملے گا آپ کو. اس کی اپیل کی اتھارٹی موجود ہے, آپ اپیل کر سکتے ہیں.
دوسری طرف ہم اب ایک اسٹار ریٹنگ سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں جیسے باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹار ریٹنگ کی جاتی ہے. ہم یہاں پر بھی لاہور سے اس کو پائلٹ کر رہے ہیں, اسٹار ریٹنگ بہت جلد متعارف کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ریسٹورینٹس کو یہ کہا کہ آپ اپنا لائیو کچن کا کانسیپٹ لے کر آئیں, کہ آپ اپنے ڈائننگ ہال میں LCD لگا کر اپنا لائیو کچن چلائیں تاکہ کسٹمر کو بھی پتہ ہو کہ ان کے کچن میں کیا ہو رہا ہے, وہ ایک کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہو اور آپ کے اوپر بھی ہو. آپ بہت سارے مالکان کہتے ہیں کہ جب ہم اپنا کام بڑھا لیتے ہیں, برانچز بڑھاتے ہیں, تو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے ملازم کیا کر رہے ہیں, جتنی مرضی نظر رکھیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے سکھا کہ آپ LCDs لگائیں اور جس میں آپ کے کچن والوں کو بھی ہوگا کہ somebody is watching us, ہمارے کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کا کام بھی آسان ہوگا. ہمیں انیشیلی ہمارے ساتھ 14-15 ریسٹورینٹس نے اس بات پہ ایگری بھی کیا کہ وہ لائیو کچن سے کلیننگ کرائیں گے. پھر جو اسٹار ریٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم ریسٹورینٹس کے اندر آپ جب جائیں گے تو ٹیبلس پہ پڑا ہوگا, وہ آپ QR کوڈ ہوگا, آپ اس کو اپنے موبائل پہ اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسٹورینٹ کی ریٹنگ کیا ہے, یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں, اس کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسیلنٹ ہیں, کون سی چیزوں میں کمپرومائزڈ ہے, اور اس کے کتنے نمبر ہیں, کس لیول پہ ہیں, جس سے ان کی کلائنٹیل بھی بڑھے گی اور کسٹمر کو بھی پتا چلے گا کہ میں کہیں محفوظ جگہ پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں. تو یہ بھی ہم اب اس کو بہت جلد انشاءاللہ ودن ڈیز اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں یہاں پر بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی, ابھی انہوں نے بولا کہ ہماری لائسنسنگ اور لیبلنگ میں ایشو ہے, بالکل ہے, ہم اس کو کلب کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ریوزٹ کریں. جیسے انہوں نے بات کی کہ ایک ہی جیسے کوئی ہے فوڈ چین ہے تو اس کو ہر جگہ کا لائسنس دینے کی بجائے ہم اس کو ایک جگہ پر کلب کر دیں, اور کیا سسٹم دے سکتے ہیں. ایک آئٹم کی ڈفرینٹ پیکنگز ہے تو اس کو ایک جگہ کیسے کلب کر کے لیبلنگ یا ہم اس کی لائسنسنگ کر سکتے ہیں. جس طرح کی ہمارے پاس گیپس ہیں ہم بالکل دور کریں گے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ سب کچھ ہمارے پاس پرفیکٹ ہے اور سب کچھ مکمل ہو چکا ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت ساری چیزوں پہ انڈسٹری جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو لوگوں کو شہریوں کی حفظان صحت کا خیال رکھیں گے, کھانے پینے کی چیزوں میں جو ٹیمپرنگ نہیں کریں گے, ایکسپائر چیزیں نہیں بیچیں گے, ایڈلٹریشن سے پاک چیزیں بیچیں گے, ہم ان کو سلام بھی کریں گے, سلوٹ بھی کریں گے, ان کو ایوارڈ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے. لیکن باقی وہی بات کہ میں صرف اینڈ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتی, میں صرف آپ سب کا اصل میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جس طرح سے, جس پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارے اس اقدام کو لیا اور جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا. Honestly and truly, it means to us more than a lot in real sense. Thank you. Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.